بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے اسٹوڈنٹس کی ایک بہت بڑی تعداد BBA کرتی ہے، جس میں سے ایک بڑا پورشن جو ہے بینکنگ اینڈ فائنانس کی طرف جاتا ہے۔ اسی طرح جو بچے کامرس کی سائڈ پر جاتے ہیں تو ان میں سے بھی ایک بڑا پورشن بینکنگ اینڈ فائنانس کی سائڈ پہ جاتا ہے۔ اکنامکس پڑھنے والوں میں بھی فائنانس کو اسپیشلائزیشن کے طور پہ لینا، پبلک فائنانس کو اسپیشلائزیشن کے طور پہ لینا، یہ ایک نارمل بات ہے اور بہت بڑی تعداد میں لی جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ یونیورسٹیز کے اندر اور پھر پاکستان کی بڑی یونیورسٹیز کے اندر الگ سے BS فائنانس، BS بینکنگ اینڈ فائنانس کے طور پہ ایک پروگرام آفر ہوتا ہے، اور اس چیز سے سارے واقف ہیں۔ اب یہاں پہ یہ اتنی بڑی تعداد میں جو اسٹوڈنٹس آ رہے ہوتے ہیں تو یہاں ہمارے سامنے ایک سوال یہ آتا ہے کہ ان سارے اسٹوڈنٹس کو آخر جگہ بھی لینی ہے، تو انہیں کوئی ایسی چیزیں کہ جو انہیں اپنی ریگولر ایجوکیشن، اپنا کورس ورک کے ساتھ ساتھ کون سے ایسے کام کرنے چاہیے کہ جن سے ان کی جو جاب، ان کے کام، ان کا بزنس یا ان کی اپنی ایکسپرٹی، جس کو آپ کہنا چاہیے کہ ایکسپرٹی کے اندر بہت اچھا اضافہ ہو جائے، اور پھر اس کے بعد ان کے لیے کام میں آسانی ہو جائے۔ یہ اپنا کام کریں یا کسی کا کام کریں یا کسی بھی طرح کا کام کریں جا کے، تو ان کے لیے بہت بڑی آسانی ہونی چاہیے۔ یہ بڑی یعنی نارمل بات بھی ہے اور بہت اہم بات بھی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز آپ کو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ 3 سبجیکٹس کے اوپر آپ کی گرپ بہت زیادہ سٹرونگ ہونی چاہیے۔ نمبر 1 میتھ، نمبر 2 اسٹیٹ، نمبر 3 اکاؤنٹنگ۔ یہ 3 سبجیکٹس آپ کے کورس کے اندر آپ سب کو پڑھائے جاتے ہیں، یعنی جن تمام سبجیکٹس کا میں نے نام لیا ان میں سے آپ کسی میں بھی جائیں گے تو ان میں آپ کو ان سبجیکٹس سے واسطہ پڑے گا، یہ سبجیکٹس آپ کو پڑھنے ہوں گے، تو آپ کو ان کے اوپر اچھی گرپ لینی چاہیے تاکہ آپ بہتر انداز سے اپنی سٹڈیز کو آپ لے سکیں۔ یہ ایک سب سے بنیادی اور پہلی ضرورت ہے جس کا آپ کو خیال کرنا ہے۔ دوسری چیز جس کا آپ کو خیال کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے اندر 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں، ایک ہے سپیڈ اور ایک ہے ایکوریسی۔ یعنی اگر آپ کام سپیڈ سے نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس فیلڈ کے اندر زیادہ بہتر انداز سے آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ دوسری چیز ہے ایکوریسی۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ سپیڈ لیتے ہیں تو ایکوریسی ڈسٹرب ہوتی ہے، اور اگر ایکوریسی کو مینٹین رکھنا ہو تو پھر سپیڈ کم ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پر ان دونوں چیزوں کو ہی اوپر لے کے آنا ہے، تو یہ چیز کیسے ہوگی؟ یہ پریکٹس سے ہوگی۔ آپ کو پریکٹس کرنی پڑے گی، آپ کو بار بار پریکٹس کرنی پڑے گی، مختلف طریقوں سے، مختلف انداز سے، مختلف چیزوں سے، مختلف کاموں سے، مختلف اسائنمنٹ سے آپ اس کام کو کریں گے، اور جتنے کمپٹیٹو انوائرمنٹ کے اندر، جتنا آپ سخت انوائرمنٹ کے اندر کام کرنے کی عادت ڈالیں گے، اتنی ہی یہ چیز آپ کی بہتر ہوگی اور اچھی ہو جائے گی۔ تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اس چیز کے گرپ کر لیں اور اسٹوڈنٹ لائف کے اندر ہی گرپ کریں کہ جب آپ باہر نکلیں تو آپ لوگوں کو انٹرویو کے دوران، امپلائر کو یہ بات بتا سکیں کہ میری سپیڈ بھی اچھی ہے اور میری ایکوریسی بھی اچھی ہے، اور اس طرح سے آپ اس کو قابو کر۔ تیسری چیز یہ ہے کہ آپ ڈیٹیل میں جانے والے ہوں، مثلا آپ چھوٹی چھوٹی چیز، چھوٹی چھوٹی باریکی اس کو پکڑنے والے، اس کو سمجھنے والے، اس کا انالیسس کرنے والے۔ کسی بھی طرح کا کوئی ڈیٹا ہے، کوئی چیز آ رہی ہے، لیکن آپ مطلب ایک جو بڑی پکچر ہوتی ہے اور موٹی موٹی باتیں ہوتی ہیں، نہیں، آپ کا کام، آپ کا فیلڈ آپ کو موٹی موٹی باتوں کے ساتھ لے کے نہیں چل سکتا۔ آپ کو باریکی میں جانا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سمجھنا ہے اور اس کا آپ کو خیال رکھنا ہے۔ یہ بہت ضروری چیز ہے۔ چوتھا کام جو آپ کو کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ آپ کو دوران اسٹڈی آپ کی یونیورسٹی کے اندر مثلا کونسل ہوتی ہیں، سوسائٹیز ہوتی ہیں، آپ کے وہاں پر مختلف اس طرح کی آرگنائزیشنز موجود ہوتی ہیں، اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں، آپ کوشش کریں کہ ان کے فائنانس سیکرٹری بنیں۔ آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ ان کے جو فائنانس ڈپارٹمنٹ ہے اس کو آپ جوائن کر لیں۔
اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو اسٹڈی کے دوران آپ کا ایک ایکسپیرینس بنتا جائے گا، جسے آپ اپنے سی وی میں مینشن کر سکیں گے کہ میں نے 2 سال اپنی سوسائٹی کا ایز اے فائنانس سیکرٹری کام کیا، آپ نے اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے فائنانس سیکرٹری کے طور پہ یہ والا کام کیا، اتنے عرصے 3 سال 2 سال، اور ظاہر ہے کہ جتنا اچھا آپ کام کریں گے، جتنی اچھی پرفارمنس دیں گے، وہ سوسائٹی یا وہ آرگنائزیشن آپ کی پروموشن بھی کرے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ کو اور بھی کام کے اندر یعنی گرپ بھی آئے گی، اور اس کے اندر آپ کی بہتر انداز سے یعنی کیپیسٹی بلڈنگ بھی ہوتی رہے گی۔ تو اس طرح سے آپ کے لیے یہ ایک بہت ہی اچھی اور بہتر چیز بن جائے گی۔ اس کے بعد ایک اور چیز جس کا آپ کو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ پبلک فائنانس کے بارے میں جاننا ہے۔ پبلک فائنانس کے بارے میں عام طور پر ہمارے لوگ اس چیز کو لفٹ نہیں کرواتے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب پریکٹیکل فیلڈ میں آتے ہیں، وہ بینکنگ میں جائیں، گورنمنٹ اداروں میں جائیں، پرائیویٹ کسی بڑی کمپنی کے اندر جائیں، تو بھائی وہاں پہ تو پبلک فائنانس سے واسطہ پڑتا ہے۔ تو اگر آپ کو کسی اچھے ادارے میں کام چاہیے، کسی اچھے ادارے میں جاب چاہیے، تو اس کے لیے لازمی بات یہ ہے کہ آپ بہتر انداز سے پبلک فائنانس کو پڑھ لیں، پبلک فائنانس پہ کام کر لیں، پبلک فائنانس کے اوپر اپنی اچھی گرپ بنا لیں۔ اور اس کے لیے ایک اور بڑا امپورٹنٹ کام 5واں یہ ہے کہ آپ کو انٹرنشپ کرنی چاہیے، 3 سے 4 مہینے کی انٹرنشپ، بلکہ اگر 4 سال کا پروگرام ہے تو اس کے اندر آپ پہلے سال اگر ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ اپنی کسی کونسلنگ کے کروانے کے ذریعے سے، یا آپ نے کسی اور کسی مینٹور، کسی ٹیچر سے مشورہ کرنے سے، یا آپ نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ بھئی میں نے فائنانس میں ہی جانا ہے یا بینکنگ میں جانا ہے، اسلامک بینکنگ میں، تو پھر آپ کو اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ آپ اس سائٹ پر جائیں اور ان چیزوں کا آپ خیال رکھیں۔ ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ کو اسلامک بینکنگ کا بھی یعنی گرپ لینی چاہیے، چونکہ آنے والے وقت کے اندر، اور آج دیکھ لیں آپ پاکستان کے اندر اسلامک بینکنگ جو ہے، جو باہر کے بھی بینک ہیں انہوں نے بھی اسلامک بینکنگ کا اپنا ایک الگ سے ایک وہاں پہ بینک بنا دیا ہے، اور ہر بینک بنایا جا رہا ہے، کوئی ایک نہیں۔ کیوں بنا رہا ہے؟ اس لیے بنا رہا ہے کہ بڑھ رہا ہے، اور جس سوسائٹی کے اندر ہم رہتے ہیں وہاں پر سوسائٹی کے اوپر نیچے والے جو مرضی لوگ ہوں اس سے قطع نظر، لیکن سوسائٹی چاہتی ہے کہ وہ اسلامک بینکنگ کی طرف جائے اور اسلامک بینکنگ کو امپورٹنس دے۔ اس لیے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اپنی جاب مارکیٹ کو اور زیادہ بہتر، سٹرونگ اور سیکیور کریں، تو اس کے لیے اسلامک بینکنگ کا نالج ہونا ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اسلامک بینکنگ میں کام نہیں بھی کرنا چاہتے، تو اس شعبے کے اندر کام کرنے کے لیے، فائنانس کے اندر کام کرنے کے لیے آپ کو اسلامک بینکنگ کا نالج ہونا چاہیے۔ اور آخری بات یہ کہ آپ کو حلال اور حرام کا کانسیپٹ پتہ ہونا چاہیے کہ اسلام نے حلال کس کو کہا ہے اور حرام کس کو کہا ہے، چونکہ اصول یہ ہے کہ حلال اور حرام بالکل کلیئر ہے، بالکل صاف ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ اور کوئی چیزیں ایسی نہیں ہوتی بلکہ کلیئر ہوتی ہیں۔ اس لیے اب آپ کو یہ چیز دیکھنی ہے کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے۔ اس کے لیے ریکمینڈڈ یہ ہے کہ آپ 2 3 4 اچھی کتابیں پڑھیں، اچھے سکولرز کی کتابیں پڑھیں، ایک سکولر کو نہیں پڑھیں، 2 3 کو پڑھ لیں۔ قرآن کی تفسیر سے آپ کو یہ چیز مل جائے گی، یا جس شخص نے کوئی ایسا کام کیا ہو کہ جس نے مختلف کانسیپٹس کو قرآن اور حدیث سے لے کے اس کو کلیئرلی واضح طور پہ بیان کیا ہو، بتایا ہو، لکھا ہو، اس کو ضرور پڑھیں، اور اس کے بعد پھر اپنا ایک ذہن بنائیں اور اپنا ایک کانسیپٹ سیٹ کریں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ یہ کر لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وزارت خزانہ پاکستان اسلام آباد میں، یا صوبائی جو وزارتیں ہیں خزانے کی اور فائنانس منسٹریز جو مختلف صوبوں کی ہیں، اس کے اندر جا کے اپنے آپ پیش کریں کہ بھی مجھے انٹرنشپ کرنی ہے، مجھے آپ سے کچھ لینا نہیں ہے، مجھے آپ کے پاس کام کرنا ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں سرٹیفکیٹ بھی نہیں دیں گے، کہیں نہ دیں مجھے سرٹیفکیٹ، اور خود آگے بڑھ کر پرو ایکٹیو ہو کر کام کیجئے، اور یہ کام کرنے کے نتیجے میں جو نالج آپ کے پاس آئے گا
اس نالج کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکے گا، اور جب آپ ڈگری سے فارغ ہو کے مارکیٹ میں آئیں گے، جاب میں آئیں گے، آپ اوپن مارکیٹ میں آ کے اپنا ریزیومے کسی جگہ رکھیں گے تو یہ چیز آپ کو ساروں سے سٹینڈ آؤٹ کر دے گی، اور جو ہی آپ سٹینڈ آؤٹ ہوتے ہیں تو آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ سلیکشن کی جانب آپ نے ایک بڑا قدم اٹھا لیا ہے اور کامیابی کی جانب آپ کا ایک بڑا قدم اٹھ گیا ہے۔ تو اس کے لیے یہی 4-5 باتیں ہیں، اگر آپ نے بینکنگ اینڈ فائنانس کے اندر رہنا ہے تو ان کاموں کو آپ کو کرنا ہے، اور اس کے مطابق پھر انشاءاللہ آپ کی کامیابی یقینی ہے۔ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ آپ کو کامیاب کرے اور خوش رکھے۔